88. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. صدق الله العظيم. گزشتہ درس میں حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کے بھائیوں کا تذکرہ تھا کہ جب ان کا بھائی بنیامین چوری کے الزام میں بادشاہ مصر نے اپنے پاس ٹھہرا لیا اور وہ پیالہ جو بادشاہ کا قیمتی پیالہ تھا وہ بھی برآمد ہو گیا، تو ان بھائیوں نے بڑا زور لگایا. پہلے اپنا زور اور طاقت دکھانے کی کوشش کی، جب اس کے اندر ناکامی ہوئی اس کے بعد پھر منت سماجت، کہنے لگے اے بادشاہ ان لہو ابن شیخا کبیرا، ہمارا باپ بہت بوڑھا ہے اور پہلے ہی وہ بہت بڑے صدمے کے اندر مبتلا ہے، اب یہ صدمہ بہت بڑا ہے اور اندیشہ ہے کہ ہمارے باپ کو کچھ ہو نہ جائے، تو آپ مہربانی فرمائیں کہ ہمارے بھائی کو چھوڑ دیں، اور اگر آپ نے نہیں چھوڑنا تو ہم 10 بھائی ہیں، ہم میں سے کسی ایک بھائی کو اس کی جگہ پر اپنے پاس ٹھہرا لیں، لیکن اس کو چھوڑ دیں. یوسف علیہ السلام نے ایک ہی بات کی کہ جس کا قصور ہوگا ہم سزا اسی کو دیں گے. جب ایک چیز برآمد بنیامین سے ہوئی ہے تو اس کے بدلے کے اندر ہم کسی اور کو کیسے رکھ سکتے ہیں، کسی اور کو کیسے ہم سزا دے سکتے ہیں. یہاں تک بات مکمل ہو چکی تھی. اس کے بعد بھائیوں کو کیا رد عمل تھا، آج کے درس میں آیت کریمہ کے اندر اسی کا تذکرہ ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے تمام حربے استعمال کر لیے یہاں تک کہ وہ مایوس ہو گئے، انہیں پتہ چل گیا کہ اب بنیامین کی رہائی ہمارے بس سے باہر ہے. اب وہ 10 کے 10 الگ اکٹھے ہو گئے
اور آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ اب کیا کیا جائے۔ جو بڑا بھائی تھا وہ کہنے لگا کہ میرے بھائیوں، وہ ابا کا جو وہ وعدہ تھا، وہ جو قسمیں اس نے لی تھی ہم سے، اور اللہ کا نام بھی بیچ میں لے کے آئے تھے، اب اس کا کیا بنے گا؟ اور اس موقع پر اس نے ایک بات یہ بھی کی کہ ایک تو تم نے اپنے باپ کے ساتھ پکا وعدہ کیا تھا کہ بنیامین کو بہر صورت واپس لائیں گے، دوسرا یہ کہ تم خود اچھی طرح جانتے ہو کہ اس سے پہلے اپنے بھائی یوسف کے ساتھ تم کیا سلوک کر چکے ہو، وہ زیادتی بھی یاد رکھو۔ اب اس بھائی کو اس وقت وہ زیادتی یاد آئی، یعنی کہ ضمیر ملامت کرنے لگا کہ پہلے بھی ہم نے برا کیا تھا اور اب پھر ہمارے ساتھ برا ہوگی۔ اس نے کہا میرا تو فیصلہ یہ ہے کہ میں تو مصر کے اندر ہی رہوں گا، میں واپس نہیں جاتا، میں جاؤں گا تو کس منہ سے جاؤں گا، شرمندگی ہوگی۔ اس نے کہا میں بہر صورت مصر میں ہی رہوں گا یہاں تک کہ میرا باپ مجھے خود بلائے کہ بیٹا کوئی بات نہیں ہے، چلو بنیامین نہیں ہے تم آ جاؤ۔ اگر وہ نہ بلائے تو میں نہیں جاؤں گا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے حق میں کوئی اچھا فیصلہ کر دے، یعنی کہ کوئی ایسی صورت بن جائے کہ میرا بھائی بنیامین وہ رہا ہو جائے، اس کو میں ساتھ لے کر چلوں، یہ کہ اس نے کہا بس میں مر جاؤں، اللہ تعالیٰ یہ فیصلہ کر دے تب بھی ٹھیک ہے، لیکن میں خالی ہاتھ جاؤں اور اپنے باپ کے سامنے پھر شرمندہ ہوں، رسوا ہوں، اس سے بہتر تو موت ہے۔ بڑے بھائی کا فیصلہ تو آ گیا، باقیوں کو کیا کرنا چاہیے؟ اس بڑے بھائی نے کہا کہ تم جاؤ اور والد صاحب کے پاس جا کر ساری کے ساری حقیقت بتلاؤ کہ ایسے ایسے آپ کے بیٹے سے یہ غلطی ہوئی ہے، اور ہم الزام نہیں لگا رہے، اگر آپ کو یقین نہیں ہے، تسلی نہیں ہے، تو آپ ایسا کریں کوئی ایک بندہ بھیج دیں، دوبارہ وہ مصر چلے جائے اور وہاں سے جا کر اس کی خبر لے آئے کہ کیا واقعی ایسا ہے کہ کسی شخص نے بادشاہ کا وہ پیمانہ، وہ پیالہ وہ چوری کیا تھا یا نہیں کیا تھا۔ یہ بات تو بڑی مشہور ہو گئی ہے، سب جانتے ہیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ جا کے اپنے ابا کو یوں بھی کہنا کہ جس قافلے کے ساتھ ہم گئے تھے، ایک تو مصر سے بھی آپ معلوم کر سکتے ہو، دوسری یہ کہ جس قافلے کے ساتھ ہم گئے تھے اسی کے ساتھ ہم واپس آئے، اتنا بڑا قافلہ تھا، آپ ان میں سے بھی کسی سے پتہ کر سکتے ہو کہ ہماری بات سچی ہے کہ جھوٹی ہے۔ کہنے لگے ہم ہیں تو سچے، باقی آگے آپ کی مرضی ہے۔ ابھی ساری کی ساری باتیں، ان کے جو مشورہ ہوا، بڑے بھائی نے اپنا فیصلہ بھی سنا دیا اور ان کو بھی مشورہ دیا کہ تم جاؤ۔ یہ آئے اور آ کر والد صاحب کی خدمت میں ساری کی ساری کہانی سنائی، اور اب یہ یوں مطمئن تھے کہ پہلی مرتبہ تو ہم جھوٹے تھے، یوسف کے معاملے کے اندر تو اس کو بھیڑی نے نہیں کھایا تھا، وہ جو قمیص ہم لے کر گئے تھے اس کے اوپر خون لگا ہوا تھا، وہ جھوٹا خون تھا، لیکن اب کی بار تو ہم سچے ہیں۔ لیکن وہ یہ بھول گئے تھے کہ جب ایک انسان جھوٹا ثابت ہو جائے، ایک جھوٹ اس کا پکڑا جائے، وہ 100 سچ بھی بولے لیکن ان 100 سچ پر کوئی یقین کرنے کو تیار نہیں ہوتا۔ اب یہ سچے تھے، انہیں پتا تھا کہ ہمارا قصور نہیں ہے، بنیامین کے سامان سے وہ پیالہ نکلا ہے، بے شک اس نے چوری کیا یا رکھوایا گیا، جو بھی معاملہ تھا، لیکن یہ معاملہ تو ہوا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اگر مصر کے اندر ہمارا باپ کسی کو بھیجتا ہے تو وہاں سے بھی تصدیق ہو سکتی ہے، جس قافلے کے ساتھ ہم آئے اور گئے ہیں، اگر اس قافلے سے پتہ چلانا چاہے تو وہاں سے بھی تصدیق ہو سکتی ہے، ہمیں تو سچے۔ اس لیے بڑے مطمئن تھے، ساری کی ساری کہانی سنائی۔ یعقوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ سب جھوٹ ہے، فرمایا کہ تمہارے نفسوں نے یہ کہانی گھڑی ہے۔ انہیں اپنے بنیامین پہ اتنا اعتماد تھا کہ میرا بیٹا اور چوری کرے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ بعض بچے ایسے نیک ہوتے ہیں کہ والدین کو یقین ہوتا ہے کہ میرا یہ بیٹا نہیں کر سکتا،
ان کی 4 بیٹے ہیں 5 بچے ہیں. وہ کہتے ہیں جی اس کے بارے میں تو میں کچھ نہیں کہتا، لیکن اس کے بارے میں تو میں قسم بھی اٹھا سکتا. یعقوب علیہ السلام کو تسلی تھی کہ میرا بیٹا بنیامین یہ چوری کرے یہ ناممکنات میں سے. آپ نے فرمایا کہ بس اب میں اور کچھ بھی نہیں کر سکتا، میں صبر جمیل کروں گا، میں پھر صبر سے کام لوں گا. اور اللہ کے ذات سے مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے تمام بچوں کو میرے پاس لائے گا. ایک تو یوسف علیہ السلام پہلے سے غائب تھے، اس کے بعد پھر یہ بڑا بیٹا جس کا نام یہودا لکھا ہے وہ بھی غائب ہو گیا، اور تیسرا بنیامین یہ بھی وہیں پر روک دیا گیا. فرمایا کہ مجھے اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو اکٹھا کرے. اور یہ کس بنیاد پر آپ کہہ رہے تھے؟ وہی خواب جو یوسف علیہ السلام نے بچپن میں دیکھا تھا. آپ کے دماغ میں وہی بات چل رہی تھی کہ میرے بیٹے نے جو خواب دیکھا تھا وہ خواب حقیقت ہو کر رہے گا. اس لیے سارے کے سارے اکٹھے ہوں گے، اور اس خواب کے اندر تذکرہ کیا تھا کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہی ہیں. تو وہ یہ 11 بھائی ہیں، تو یہ اکٹھے تو ہوں گے، اسے سجدہ کریں گے، اور سورج چاند یعنی کہ ہم بھی وہاں پر جائیں گے. لیکن یہ کب ہوگا؟ یہ تبھی ممکن ہے جب اللہ تعالیٰ کی چاہ شامل حال ہوگی. اس لیے کہ جب تک اللہ نہ چاہے کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا. فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ، بس جب وہ مایوس ہو گئے حضرت یوسف علیہ السلام سے، خَلَصُوا، تو وہ الگ ہو گئے، نجیہ، مشورہ کرنے کے لیے، سرگوشی کرنے لگے، مشورہ کرنے لگے کہ اب ہم کریں تو کیا کریں. قَالَ كَبِيرُهُمْ، ان کے بڑے نے کہا، أَلَمْ تَعْلَمُوا، کیا تم جانتے نہیں ہو، أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِّنَ اللَّهِ، کہ بے شک تمہارے باپ نے تم سے پکا وعدہ لیا تھا اللہ تعالیٰ کے سامنے. یعنی کہ اللہ کا نام بھی بیچ میں تھا، قسم کھائی تھی، پکا وعدہ کیا تھا. وَمِن قَبْلُ، اور اس سے قبل، مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُف، تم جانتے نہیں وہ جو تم نے یوسف کے ساتھ زیادتی کی. فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ، بس میں تو نہیں ٹلوں گا اس زمین سے، یعنی کہ میں تو یہیں پر ہی رہوں گا. حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي، یہاں تک کہ اجازت دے مجھے میرا باپ. او یحکم اللہ لی، یا اللہ تعالی میرے بارے کوئی فیصلہ اتارے، کوئی فیصلہ فرمائے. وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. ارجعوا الی ابیکم، تم سب لوٹ جاؤ اپنے باپ کی طرف. فقولوا، بس تم کہو، یا ابانا، اے ہمارے باپ، ان ابنک سرق، بے شک تیرے بیٹے نے چوری کر لی. وما شہدنا، اور ہم گواہی نہیں دیتے، الا بما علمنا، مگر اس چیز کی جو ہم جانتے ہیں. ہمیں معلوم نہیں میں چوری کی ہے یا نہیں کی، جو ہم نے دیکھا ہے ہم اس کی گواہی دیتے ہیں. وہ بات بتا رہے ہیں. وما كنا للغیب حافظین، اور ہم غیب کی حفاظت کرنے والے نہیں ہیں. ہمیں نہیں معلوم کہ اندر کی بات ہے کیا، کہ چوری کی بھی ہے یا صرف الزام ہے، وہ اللہ بہتر جانتا ہے، ہمیں معلوم نہیں. وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي، اور آپ پوچھ لیجئے اس بستی سے، یعنی کہ مصر والوں سے پوچھ لیجئے، كُنَّا فِيهَا، جس میں ہم تھے. وَالْعِيرَ الَّتِي، اور اس قافلے سے پوچھ لیجئے، أَقْبَلْنَا فِيهَا، جس کے اندر ہم آئے. وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور بے شک ہم البتہ سچ بولنے والے. قال، یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، بل سولت لکم انفسکم امرا، بلکہ گھڑ لیا ہے تمہارے لیے تمہارے نفسوں نے یہ معاملہ، یہ کہانی تم نے خود بنا لی ہے. فصبر جمیل، بس صبر ہی بہترین ہے، میں صبر جمیل کروں گا. عسى اللہ ان یأتینی، امید ہے اللہ تعالیٰ لے آئے گا میرے پاس، بہم جمیعا، ان سب کو اکٹھا. انہ هو العلیم، بے شک وہ سب کچھ جاننے والا، الحکیم، اور وہ حکمتوں والا ہے.
یوسف علیہ السلام کے بھائی جب یوسف علیہ السلام کو راضی نہ کر پائے، ہر طرح سے کوشش کی، جب بالکل مایوس ہو گئے کہ اب کوئی ایسی صورت باقی نہیں بچی کہ بنیامین ہمارے ہاتھ میں آ جائے اور ہم اس کو لے کر ابا کی خدمت میں حاضر کر سکیں، اب وہ علیحدگی کے اندر مشورہ کر رہے تھے، اور مشورے کے اندر جو ان کا بڑا بھائی تھا، اب یہ وہی بھائی ہے۔ اب دیکھو نا، یہاں پر بنیامین کے علاوہ یعنی کہ یوسف اور بنیامین وہ دو تو ایک طرف ہو گئے، باقی یہ 10 تھے۔ اس 10 میں سے پھر ایک جو ہے اس کی رائے سب سے الگ ہے، باقی سب کہنے لگے کوئی بات نہیں، ابا کو جا کے بتا دیں گے اس کے بیٹے نے چوری کی، ہمارا کیا قصور ہے۔ اور یہ جو 10 تھے ان میں سے 10واں یہ وہی ہے کہ جب ان تمام کو یوسف کے ساتھ حسد شروع ہوا تھا اور سب نے متفقہ فیصلہ کیا تھا کہ اس کو قتل کر دیتے، تو اسی بڑے نے کہا تھا لا تقتلوا یوسف، اسے قتل نہ کرو، وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ، اسے نہ کسی کنویں کے اندر پھینک دو۔ یعنی کہ اس وقت بھی یہ ان کے ساتھ اگرچہ شریک تھا، لیکن کچھ نہ کچھ اس کے دل کے اندر نرمی تھی، تھوڑی سی محبت تھی، یہ چاہتا تھا کہ اس کو قتل نہ کرو۔ بھائی باپ سے دور کرنا چاہتے ہو نا، کنویں کے اندر پھینک دو، ہو سکتا ہے کوئی اس کو لے کر چلا جائے، تمہارا تو مقصد پورا ہو جائے گا، لیکن اس کی جان کے دشمن کیوں بنتے ہو؟ یہاں پھر وہی ہے بڑا بھائی، اس کو یہاں پھر تکلیف ہو رہی ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو اس سے پہلے تم نے اس کے بھائی یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا، وہ بھول گئے ہو؟ آج اگر ابا کی خدمت میں جا کر تمہیں باتیں بناؤ گے کہ اس نے چوری کر لی ایسا، کیا وہ مان جائے گا؟ جو پہلے غلطی کی تھی وہ تمہیں یاد نہیں ہے؟ زیادتی تم نے بھی بہت بڑی کی ہوئی ہے۔ اب اس نے کہا کہ مجھے ندامت ہو رہی ہے، باقی لوگوں کو نہیں ہو رہی تھی، اس کو ہو رہی تھی۔ اس نے کہا کہ میں بہت زیادہ شرمندہ ہوں، اس لیے کہ پہلے بھی ہم نے ایک غلطی کی، دوسری غلطی پھر ہم سے ہوئی، اور مجھے تو معلوم نہیں تھا کہ ہمارا ساتھ ایسا ہو جائے گا، ورنہ بنیامین کو لے کے ہی نہ آتے۔ لیکن ہمارے اس نے کہا کہ تم ایسا کرو، تم جاؤ اپنے باپ کے سامنے ساری حقیقت رکھو، لیکن میرا فیصلہ یہ ہے فلن ابرح الارض، میں تو یہی مصر میں رہوں گا۔ یعنی کہ اتنا تو احساس تھا نا، ضمیر زندہ تھا، کہتے میں باپ کا سامنا کروں تو کس منہ سے کروں۔ یہ احساس بھی بڑی چیز ہے، جب ضمیر مر جاتے ہیں نا پھر احساس سے ختم ہو جاتا ہے۔ ضمیر زندہ ہو نا تو انسان سوچتا ہے کہ یوں نہیں کرنا چاہیے، ایسے کرنا چاہیے، ایسے نہیں کرنا چاہیے، یعنی کسی چیز کو وہ صحیح یا غلط وہ سمجھ رہا ہوتا ہے۔ جب ضمیر مر جائے وہ کہتے سب کچھ ٹھیک ہے، 10 بندے مر گئے تو کیا ہو گیا، مرنا نہیں تھا، فلاں جگہ حادثہ وہ 100 مر گئے تو پھر کیا ہوا۔ جب ضمیر مر جاتے ہیں نا پھر اس کے بعد یہ کیفیت ہوتی ہے جس طریقے سے آج کل ہمارے ضمیر مر چکے، ایسی بات کہ نہیں، ہمارے ضمیر کتنے مر چکے ہیں، ہم دوسروں کے ساتھ کیا ہمدردی کریں گے، اپنے ساتھ بھی مخلص نہیں ہے، اپنے ساتھ مخلص نہیں ہے۔ من حیث القوم پوری کے پوری ہماری پاکستانی عوام ان کے ضمیر مردہ ہو چکے، الا ماشاء اللہ بہت کم ہے جن کا ابھی تک ضمیر زندہ ہے۔ اکثریت ایسی ہے کہ کوئی ایک آفت آتی ہے تو ہم کیا کہتے ہیں، اچھا چلو کوئی بات نہیں، بس یہ لکھی ہوئی آگے۔ اور اس کی زندہ مثال یہ ہے کہ ایک چیز مہنگی ہوتی ہے نا، 100 روپے پہ چلی جاتی ہے، 50 والی، ہم پہلے سے کہتے ہیں اس نے 200 پہ جانا ہے، یہی کہتے ہیں نا، وہ جائے نہ جائے ہم تیار ہیں۔ ایک چیز اگر 200 پہ چلی گئی ہے ہم کہتے ہیں اس نے نا 500 پہ جانا ہے، اور ہم پہنچا کے آتے ہیں۔ تو یہ جب ضمیر مر جاتا ہے نا پھر یہ کیفیت ہوتی ہے کہ ایک انسان ایک تکلیف کو تکلیف نہیں سمجھتا، ایک مصیبت کو مصیبت نہیں سمجھتا، وہ کہتا ٹھیک ہے۔ بہرحال اب یہاں پر یہ جو بڑا بھائی ہے اس کا ضمیر زندہ ہے، اس نے یہ بہت بڑا فیصلہ کر لیا کہ میں اپنے باپ کا سامنا نہیں کر سکتا۔ اگر ہم سب کے ضمیر زندہ ہوں، آخرت پر یقین کامل ہو، تو اس میں تو کوئی شک والی بات نہیں کہ ہم سب نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، تو پھر ہم یہ برے برے کام کریں گے۔ اگر ضمیر زندہ ہو ہمیں اللہ تعالیٰ سے ڈر لگے گا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو کیا منہ دکھائیں گے، کیسے ہم اللہ کا سامنا کر پائیں گے۔ اللہ کی عدالت تو بہت بڑی ہے، یہاں پر تو کھا کے کہتے ڈکار بھی نہیں مارتے، کہتے لے لو، لیکن اللہ کے سامنے باہر صورت دینا پڑے گا۔ دنیا کے اندر جو دے دیتا ہے وہ نفع میں ہے،
جس کو لوگ لوٹ رہے ہیں، جس کا لوگ کھا رہے ہیں، یہ نفع میں ہے، جو لوٹنے والے ہیں وہ خسارے میں ہیں۔ اس لیے کہ قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں جن لوگوں نے لوٹا، ان کی نمازیں، ان کے روزے، لمبی لمبی تسبیحات، لمبی لمبی دعائیں وہ ان سے چھین لی جائیں گی اور اس مظلوم کو دے دی جائیں گی۔ اور اگر ان کے پلے کچھ بھی نہیں ہے، نمازیں بھی نہیں ہیں، روزے بھی نہیں ہیں، تو پھر یہ جتنی زندگی بھر یہ برائیاں کرتا رہا، برائیاں ان کے کھاتے میں ڈال دی جائیں گی۔ یہ تو پھر بھی نفع میں ہے، نیکیاں ملے تب بھی فائدہ، برائیاں اگر کسی اور کے کھاتے میں جاتی ہیں تو یہ بہت بڑا نفع ہے۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ایک لقمہ بھی ہم نہ حق کسی کا نہ کھائیں، کسی کا 1 روپیہ بھی ہم نہ کھائیں۔ نہ حق اگر کھا لیا تو یہ 1 روپیہ نہیں ہے، یہ جہنم کا ایک انگارہ ہے، انگارہ جو ہم نے کھا لیا۔ تو جن لوگوں کے ضمیر مر چکے ہیں ان کا کام ہی چوریاں کرنا، لوٹنا ہے، دھوکہ دینا، فراڈ کرنا، اس کام پر لگے ہوئے ہیں۔ بچوں کو وہ حرام کھلائے جا رہے ہیں۔ ضمیر جو مر چکے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس جیسے دنیا کے اندر ہم چل پھر رہے ہیں آخرت بھی ایسی ہی ہوگی، لیکن ایسے ہونا نہیں ہے۔ آخرت کا معاملہ بڑا نازک معاملہ ہے، بڑا سخت معاملہ ہے۔ بہرحال ضمیر زندہ ہی ہونا چاہیے۔ ہمارے ضمیر جو مر چکے ہیں تو اس کا علاج بھی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کثرت کے ساتھ موت کو یاد کیا کرو اور کثرت کے ساتھ استغفار کیا کرو، اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو، پھر یہ ضمیر مریں گے نہیں، زندہ رہیں گے، یہ غفلت ختم ہو جائے گی، دلوں کا زنگ یہ اتر جائے گا انشاءاللہ۔ اب بڑا بھائی یہ کہتا ہے جی میں تو یہیں پر رہوں گا، تم جاؤ اور جا کر اپنی بات کرو۔ یہ سارے کے سارے جاتے ہیں اور جا کر جو ایک بات انہوں نے دیکھی تھی، یا ابانا ان ابنک سرق، اے ہمارے باپ تیرے بیٹے نے چوری کر لی۔ اب یہ تفریق دیکھو چل رہی ہے، قرآن مقدس کی جو آیاتیں ہمیں بتلا رہی ہیں وہ یوں نہیں کہتے کہ ہمارے بھائی نے، ہمارے بھائی سے غلطی ہوئی، کیا کہتے ہیں ان ابنک، تیرے بیٹے نے۔ چونکہ ماں الگ ہے تو اس لیے اس کو اپنا بھائی شمار نہیں کر رہے۔ یہی معاملہ یوسف کے ساتھ تھا۔ اب یوسف بھی بنیامین کو اور بنیامین یوسف کو کہ یہ دونوں بھائی ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ آپس کے اندر وہ دونوں بھائی تھے، ایک اس کا اور بھائی تھا، اس نے بھی چوری کی تھی، اب اس نے بھی چوری کر لی ہے، جیسے کل کے درس کے اندر پڑھا تھا۔ تو مائیں الگ الگ ہوتی ہیں نا، پھر وہ آپس میں سگے بھائی ہونے کے باوجود، جب باپ ایک ہو تو وہ سگے بھائی ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ تفریق دل میں آ جاتی ہے۔ کہتے تیرے بیٹے نے چوری کر لی، اور کہنے لگے کہ ہمیں معلوم نہیں ہے کی ہے یا نہیں کی، لیکن جو ہم نے دیکھا وہ یہی تھا کہ اس نے چوری کی ہے اور وہ چیز بھی برآمد ہو چکی ہے۔ اگر آپ کو اعتماد نہیں ہے تو آپ کو تسلی کر لیں، مصر میں کو بندہ بھیج دیں، یہ ہے کہ اس قابل والے سے آپ معلوم کر لیں، ہم ہیں سچے، باقی آپ کی مرضی کی بات ہے۔ لیکن باپ نے ایک ہی بات کی کہ یہ معاملہ پھر تمہارا بنایا ہوا لگتا ہے، کیونکہ وہ دیکھ چکے تھے کہ جیسے یوسف کے ساتھ انہوں نے کیا ہے آج پھر ان کا معاملہ ویسا ہی ہے۔ اب یہاں پر ایک حیران کن بات یہ ہے، بہت بڑا سوال وہ یہ ہے کہ 40 سال کا عرصہ گزر چکا ہے۔ کتنا عرصہ؟ بہت بڑا عرصہ نا، 40 سال کا عرصہ گزر چکا ہے۔ یعقوب علیہ السلام کو تو معلوم نہیں ہے نا کہ میرا بیٹا کہاں پہ ہے یوسف، ان کا کیا بنا ہے، یا یہ کہ بنیامین کے اوپر جو الزام ہے یہ سچا ہے جھوٹا ہے، حقیقت کیا ہے، کچھ معلوم نہیں ہے۔ تو اس سے ہمارے عقیدے کی اصلاح ہوتی ہے کہ اللہ کے نبیوں کے پاس علم غیب نہیں۔ علم غیب کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ غیب کی چابیاں بھی میرے پاس ہے، وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ۔ اور کہ غیب کی چابیاں کسی کو دی نہیں ہے میں نے، جب چابیاں بھی میرے پاس ہیں تو سب کچھ میں ہی جانتا ہوں، میں جتنا چاہتا ہوں، جب چاہتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں بتلاتا ہوں۔ میرا اپنا علم ذاتی ہے، باقی سب کا عطائی ہے، جس کو چاہتا ہوں میں عطا کر دیتا ہوں۔ دیکھو یعقوب علیہ السلام کو تو خبر نہیں ہے، لیکن اتنے لمبے عرصے کے اندر یوسف علیہ السلام کو تو معلوم ہے۔ معلوم تھا یا نہیں تھا کہ میرا اصل وطن کون سا ہے، میرا وطن اصلی کون سا ہے، میرا باپ کا نام کیا ہے، میرا باپ کہاں رہتا تھا، میرے بھائی کتنے تھے، اب تو سب کچھ کو جانتے تھے۔
لیکن یوسف علیہ السلام نے چلو پہلے تو وہ کنویں میں چلے گئے، پھر وہ غلامی کے اندر آ گئے، جب قید خانے کے اندر چلے گئے تھے تو وہاں سے کوئی نہ کوئی پیغام بھیج سکتے تھے، کوئی خط لکھوا سکتے تھے کہ میرے ابا کو بتا دو کہ میں زندہ ہوں، نہیں بتایا۔ اچھا اس کے بعد پھر وہ بادشاہ بنا دیے گئے، اب تو مصر کے مکمل سیاہ سفید کے مالک تھے، اب تو وہ آرام سے ایک قاصد کو بھیج سکتے تھے کہ جاؤ میرے ابا کو جا کر بتا کے آؤ کہ پریشان نہیں ہونا، تیرا بیٹا زندہ سلامت ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بھی جانتے تھے کہ میرا باپ بہت زیادہ روتا ہوگا، میرے باپ کی دل کی کیا کیفیت ہوگی، میرے باپ کس حال میں ہوگا، مجھے بڑا یاد کرتا ہوگا اور کتنا وہ غمگین رہتا ہوگا، جانتے تھے کہ نہیں جانتے تھے؟ تو اس سارے عرصے کے اندر جب آپ بے اختیار تھے، وہ زمانہ نکال کر جب آپ کے پاس اختیارات تھے، آپ سب کچھ کر سکتے تھے، پھر اپنے والد کی پریشانی کیوں ختم نہیں کی؟ یہاں تک کہ جب بھائی خود چل کر پہنچ گئے، آپ نے بھائیوں کو پہچان لیا، والد کے حالات بھی معلوم کر لی، اس کے باوجود بھی آپ نے پھر پیغام نہیں بھیجا، یہاں تک کہ پھر بھائی دوسری مرتبہ پھر پہنچ گئے اور آپ نے بنیامین کو اپنے پاس الٹا اپنے پر ٹھہرا لیا، اور آپ جانتے تھے کہ پہلے میرا باپ پریشان ہے تو اس کی پریشانی میں اور اضافہ ہو جائے گا، تو پریشانی ختم نہیں کر سکتے تھے تو پھر بڑھائی کیوں؟ اس سارے کے سارے معاملے کے اندر ایک بہت بڑا سوال ہے کہ یوسف علیہ السلام نے بھائی کو کیوں نہیں بتایا؟ ابھی بھی بھائی کو منع کر دیا بنیامین کو کہ تو نے تعارف بھی نہیں کرانا، بس یہ جب بتانا ہوگا میں خود بتا دوں۔ تو یہ معاملہ کیا تھا؟ یہ کون سا ایسا راز تھا؟ آپ کیوں نہیں بتاتے تھے؟ اپنے والد کی پریشانی کیوں نہیں ختم کرتے تھے؟ کیا بات تھی؟ کیا رکاوٹ تھی اس کے اندر؟ اس کے بارے میں مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ اصل بات یہ تھی کہ اللہ نے یوسف علیہ السلام پر واج کی تھی کہ جب تک میری طرف سے اجازت نہ ہو آپ نے اپنا تعارف ہی نہیں کرانا بھائی، اپنے والد تک آپ نے کوئی پیغام نہیں پہنچانا جب تک ہم نہیں چاہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کہ اللہ تعالیٰ غالب ہے ہر ایک چیز پر، واللہ غالب علی امرہ، اللہ تعالیٰ غالب ہے، جو وہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی اس کے در کے غلام ہیں، اللہ کے نبی اس کے حکم کے پابند ہیں، نبی جانتا ہے کہ میرے دل کی کیا حالت ہے، میرا باپ کس حال میں ہوگا، لیکن اللہ نے منع کر دیا کہ نہیں بتانا۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ یہ آزمائش اور بڑھے اور بڑھے، اور اس آزمائش پر میرے یعقوب کا صبر اور بڑھے، اور میں اور زیادہ ان کو نوازوں، ان کے درجات کو اور زیادہ بلند کروں۔ اللہ نے کیے کہ نہیں کی؟ اللہ تعالیٰ کو جس سے پیار ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ امتحان کو اسی سے لیتا ہے، جتنا پیار زیادہ ہوتا ہے امتحان اتنا بڑا ہوتا ہے۔ اب یوسف علیہ السلام بھی نبی ہیں، یعقوب علیہ السلام وہ بھی نبی ہیں، امتحان دونوں سے لیا جا رہا ہے۔ اب بیٹا بھی بے چین ہوگا کہ کب کوئی اللہ کی طرف سے اجازت نامہ آئے اور میں رابطہ کروں، اپنے باپ سے ملوں، اور ادھر باپ بھی بے چین تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی چاہت جب تک نہیں ہوئی تب تک یوسف علیہ السلام خاموش رہے اور باپ کو کچھ بھی پیغام نہیں بھیجا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کے اندر ایک ایسا ہی واقعہ آیا جب ہماری ماں ام المؤمنین عفیفہ کائنات صدیقہ بنت صدیق امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، منافقین نے ان کے اوپر ایک الزام، ایک بہتان کھڑا کر دیا، اور اس سلسلے میں حالانکہ کوئی بات بھی ہوتی تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسی وقت جبرائیل آ جاتا تھا، اسی وقت اللہ تعالیٰ وہ ساری کی ساری بات بتلا دیتے تھے۔ یہاں پر اللہ کے نبی کا اپنا حرم، اور یہ نکاح بھی اللہ کے حکم سے ہوا، اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوا تھا۔ اتنی بڑی بات منافقین نے عزت پر حملہ کر دی ہے، اتنا بڑا بہتان کھڑا کر دیا ہے، کردار پر انگلی اٹھا دی ہے، اور اللہ نے اپنے نبی کو نہیں بتایا۔ 1 مہینہ گزر گیا، کتنا لمبا عرصہ، 1 مہینہ، اور اس 1 مہینے کے اندر اللہ نے کوئی وحی بھی نہیں بھیجی۔ چلو جبرائیل کو کوئی اور پیغام دے کر بھیج دوں، کوئی اور حکم نیا اتاروں،
تو اللہ کے نبی پوچھ لیں گے جبریل سے کہ اس سلسلے کے اندر میں کیا کروں؟ اللہ نے کوئی پیغام ہی نہیں بھیجا، وحی نہیں اتری پورا مہینہ، یہاں تک کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی تشریف لاتے ہیں اور ممبر پہ تشریف فرما ہوتے ہیں، صحابہ کرام کو جمع فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ میں بہت زیادہ پریشان ہوں، تم سب دیکھ رہے ہو کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے، تم مجھے مشورہ دو کہ میں کیا کروں۔ تو یہ کتنی بڑی آزمائش تھی، کتنی بڑی آزمائش ہے۔ اللہ کے نبی پر بھی آزمائش تھی اور امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پر بھی آزمائش تھی، دونوں کے اوپر آزمائش تھی، بہت بڑی آزمائش تھی۔ جن کے اوپر اتنا بڑا بہتان تھا، کافی دن تک تو ان کو پتہ نہیں تھا کہ بہر کیا باتیں چل رہی ہیں، کیا لوگ کہانیاں گھڑ رہے ہیں، ان کو خود پتہ نہیں تھا۔ بہرحال 1 مہینے کا عرصہ گزر گیا اور اس دوران اللہ کے نبی اس حال کو آپ پہنچے کہ صحابہ کرام سے مشورہ لے لیں۔ ہر ایک صحابی نے اپنا اپنا مشورہ دیا، جن سے مشورہ لیا گیا تھا، جن میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مشورہ دے رہے تھے کہ آپ پریشان کیوں ہو رہے ہیں، آپ کے لیے کوئی بیویوں کی کمی ہے۔ اب یہ مشورہ تھا لیکن اللہ کے نبی کو یہ پسند نہیں آیا، اور امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو جب اس بات کا پتہ چلا، جب بعد میں پھر قرآن حق میں اتر چکا تھا، پھر برات کا اعلان ہو گیا، تو امی عائشہ فرماتی ہے کہ میرے دل کے اندر سے وہ بات نہیں جاتی، حضرت علی نے جو بات کی تھی وہ اچھی بات نہیں تھی۔ حضرت عمر سے جب مشورہ لیا تو عمر نے ایک ہی بات کہ اللہ کے رسول یہ بتایا کہ یہ نکاح کس نے کرایا تھا؟ اللہ نے۔ فرمایا کہ پھر ہم سے کیا پوچھنا ہے، پھر اللہ سے پوچھو۔ لیکن میرا خیال یہ ہے کہ جب اللہ کے حکم سے ہوا ہے، جب اللہ کو پتہ تھا کہ یہ غلط ہے، تو پھر آپ کے نکاح میں کیوں نہیں؟ میرا خیال یہ ہے کہ یہ بات غلط ہے، یہ بہتان ہے، اور آپ کی زوجہ محترمہ بالکل پاک صاف ہے۔ جب بعد میں پھر برات کا اعلان ہو گیا، امی عائشہ فرمایا کرتی تھی کہ عمر کی یہ بات میرے دل کے اندر بیٹھ گئی، میرے دل کے اندر محبت میں اضافہ ہو گیا، قدر بڑھ گئی۔ دیکھو بات کتنی پیاری کی۔ تو بہرحال دیکھو 1 مہینے کا عرصہ گزر گیا، اس کے بعد پھر قرآن مقدس کی کتنی آیات اتری، سورہ نور کی، جس کے اندر جن لوگوں نے بہتان باندھا ان کی سزا بھی تھی، ان کو ڈانٹ بھی تھی، اور امی عائشہ کی عفت اور پاک دامن تذکرے بھی تھے، یہاں تک کہ پھر ان کی جو والدہ محترمہ ہے، اللہ کے نبی جب گئے اور بتایا کہ ایسے ایسے قرآن اترا ہے تیری شان کے اندر، ان کی والدہ کہنے لگی کہ تم جاؤ اللہ کے رسول کا شکریہ ادا کرو۔ تو امی عائشہ نے کہا کہ میں کیوں شکریہ ادا کروں، مجھے کیا ضرورت پیش آ گئی ہے، میں تو شکریہ اللہ کا ادا کروں گی نا، جس نے قرآن میرے حق میں اتار دی۔ میں تو یہ سمجھتی تھی کہ شاید جبرائیل آئے گا اور آ کر کوئی ایسی ویسی بات بتا دے گا اور بس میری برات کا اعلان ہو جائے گا، لیکن قرآن میرے حق میں اترے گا، یہ تو میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ تو میں اللہ کے رسول کا نہیں بلکہ اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں جس نے میرے حق میں قرآن اتارا، قیامت تک کے لیے گواہی دے رہا ہے کہ امی عائشہ پاک تھی۔ الحمدللہ آج بھی اگر کوئی منافق امی عائشہ کو برا سمجھتا ہے، اس کے دل کے اندر بغض ہے، نفرت ہے، تو اللہ کی پھٹکار ہے، اس لیے کہ جب قرآن نے فیصلہ کر دیا ہے، جس کو قرآن کی بات میں اعتبار نہیں ہے، اس سے بڑا شیطان کون ہو سکتا ہے، اس سے بڑا بدبخت کون ہو سکتا ہے۔ ہمارا تو ایمان کامل ہے کہ اللہ کے چونکہ محبوب تھے تو اللہ کے محبوب کے حرم کے اندر کوئی غلط آ سکتا ہی نہیں، اور پھر جب قرآن ان کے حق میں اتر جائے اس کے بعد تو یہ بات سوچنا بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ تو یہاں پر بھی معاملہ کیا تھا کہ 1 ماہ تک اللہ کے نبی حالت اضطراب میں تھے، پریشانی کے اندر تھے، امی عائشہ صدیقہ اور سارے کے سارے صحابہ کرام پریشان تھے، لیکن اللہ کی جب تک چاہت نہیں ہوئی اللہ نے نہیں بتلایا۔ اللہ چاہتے تھے کہ میں درجات اور بڑھاؤں ان کے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے فیصلے ہوتے ہیں، کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ یہاں پر بھی اللہ کی چاہت جب تک تھی تب تک یعقوب علیہ السلام روتے رہے، صبر کرتے رہے، اللہ کے سامنے فریاد کرتے رہے، لیکن حقیقت جب تک اللہ نے نہیں بتائی آپ کو پتہ نہیں چلی۔ لیکن بات ایک ہی تھی کہ مجھے اللہ سے امید ہے، اللہ ان سب کو اکٹھا کر دے گا، یعنی دل کے اندر یہ بات ضرور تھی کہ میرا یوسف بھی زندہ ہے۔ یہ بھی جانتے تھے، اللہ کے نبی تھے نا، جانتے تھے کہ اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش ہے اور میری ذمہ داری کیا ہے کہ اس پر میں نے صبر سے کام لینا ہے، اللہ مجھے امتحان لے رہا ہے۔
یہ امتحان 40 سال رہا. آج اگر ہم بیمار ہو جائیں نا، اور بیمار بھی کتنا 1 ہفتہ، ساری زندگی کا وصیت کا زمانہ بھول جاتے. خدا نہ خاصہ اگر کوئی مصیبت آ جائے، کوئی بچہ بیمار ہو جاتا ہے، کوئی مالی صدمہ پہنچ جاتا ہے، ہم ساری کی ساری خوشیوں کے زمانے سب بھول جاتے، اللہ کے شکر شروع کر دیتے. اور بس میں تو شروع سے بیمار تھا، میرے بچے تو شروع سے بیمار تھے، میں تو لگا کے تھک گیا. بھائی لگا کہاں سے رہا؟ اللہ نے دیا تو لگا رہے نا. کیا یہ اچھا ہو کہ ہم بھی ہر دکھ کے اندر صبر سے کام لیں، اللہ کی رضا پر راضی رہنا سیکھ لیں. جس نے صبر کرنا سیکھ لیا، اللہ کی رضا پر راضی رہنا سیکھ لیا، اس کو دنیا کے اندر کسی قسم کا کوئی غم نہیں ہوگا. اور آخرت کے اندر وہ درجات جو اپنے یہ اعمال کے ساتھ وہاں تک نہیں پہنچ سکتا تھا، یہ دکھوں پر، تکلیفوں پر صبر کی وجہ سے ان درجات کا اللہ اس کو مستحق کر دیتا ہے. اس لیے بہر صورت انسان نفع کے اندر ہے، صبر سے کام لے لیتا ہے. اللہ تعالیٰ تمام باتوں کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.